مسیح یسوع کے فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم حیات المسیح اس کا لیسن نمبر 3 کریں گے، فلسطین کی تاریخ، پیج نمبر 16۔ اس سے پیشتر کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی اور حالات کے بارے میں مطالعہ کریں، پرانے اور نئے عہد نامے میں 400 سال کے جو واقعات رونما ہوئے اور یہ جو چار صدیوں کے دوران کیا ہوا، ان میں کسی طرح کی آرام اور سکون کی گنجائش نہیں تھی۔ یہ سارے جو واقعات ہیں ہم ان کے بارے میں کیا کریں گے، آج اسٹڈی کریں گے، آج ہم پڑھیں گے، ہم سیکھیں گے۔ اور سب سے پہلے جو ہم سیکھنے کو ہیں وہ ہے سکندر اعظم۔ کون کون سکندر اعظم کے بارے میں جانتا ہے؟ آپ کچھ بتائیں گے؟ جان زیب بھائی۔ یس، ٹھیک ہے۔ 32 ایئر۔ پیدائش جو تھی اس کی، جب یہ پیدا ہوا 20 جولائی 356 قبل از مسیح، اور اس کا باپ جو تھا وہ تھا فلپ دوم۔ پیشہ جو تھا سیاست دان تھا یہ۔ اور اس کا جو استاد تھا جس سے اس نے سیکھا سب کچھ، اس کا نام تھا ارسطو۔ اور یہ جس نام سے مشہور تھا، یہاں اس کی جو شہرت تھی وہ تھی مقدونی۔ اور جو اس ٹائم پہ زبان یوز کی جاتی تھی، جس زبان کا استعمال ہوتا تھا، وہ تھی قدیم یونانی۔ اور اس کا جو عہدہ تھا وہ تھا کمانڈر ان چیف، اور اس نے وفات پائی 10 جون 323 قبل از مسیح میں۔
اور اس کو دفن کیا گیا سکندریہ میں. اور تاریخ اس کے بارے میں بیان کرتی ہے کہ جب یہ 12 سال کا تھا تو اس وقت ایک واقعہ رونما ہوا. ایک وحشی گھوڑا تھا اور اس کو کوئی قابو میں نہیں لا سکا, اور اس نے کیا کیا, اس کو قابو میں لایا. اور تب سے اس 12 سال کی عمر سے وہ جو گھوڑا تھا اس کا ساتھی بن گیا. اور 20 سال کی عمر کا تھا جب اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی, اس کا والد فوت ہو گیا. تب سے اس نے کیا کی, اپنی اس سلطنت کو جو اس کے باپ نے چھوڑی تھی اس کو اس نے سنبھالا. اور 32 سال کی عمر میں سب سے بڑی سلطنت جو تھی وہ اس کے پاس تھی. سب نے نوٹ کر لیا؟ ابھی ہم بک پیج نمبر 16, یہاں پر سکندر اعظم کے بارے میں ہے. 333 قبل از مسیح مقدونیہ یونان کا سکندر فارسی ملکیت کا مالک بن بیٹھا, اور اس نے کیا کیا, 1 سال کے بعد جو ہے فلسطین پر اس نے قبضہ کر لیا. اور سکندر یونانی تہذیب کو وسعت دینا چاہتا تھا, اور ایک عظم اس ٹائم پہ بنا جسے ہیلن عظم کے نام سے یاد کیا جاتا تھا, جس کا مطلب تھا دنیا ہیلا یعنی یونان سے پیدا ہوئی. اور اس نے کیا کیا, اس زبان کو جو تھا یونانی زبان کو انہوں نے بہت زیادہ فروغ دیا. اور کیا کرتے تھے اس ٹائم پہ, اپنے بچوں کے نام بھی کیا کرتے تھے یونانی زبان میں انہوں نے رکھنا شروع کر دیے. اور سکندر نے یہودیوں کے مذہب کو بہت زیادہ ان کی قدر کرتا تھا, بہت زیادہ ان کی عزت کرتا تھا, اور ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا تھا. اور جب اس نے مصر کو فتح کیا اور سکندریہ کو آباد کیا تو یہودیوں کو وہاں آباد ہونے کی دعوت دی. اس طرح مصر میں یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد آباد ہو گئی. سکندر ابھی جوانی میں ہی تھا تو کیا ہوا, اس دنیا سے وہ کوچ کر گیا, اس نے وفات پائی, اور اس نے اپنے پیچھے اپنے تخت کا کوئی بھی وارث نہیں چھوڑا. اور اس کی سلطنت جو تھی 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی, اور فلسطین ایک مستقل میدان جنگ بن کر رہ گیا. ایک پوری صدی تک خاندان بطلموسی جو مصر میں اور سلوکس جو سوریہ پر حکومت کرتے تھے, ان کے درمیان فلسطین کے لیے رسا کشی جاری رہی, کیونکہ یہ دونوں ملک فلسطین کے شمال اور جنوب میں کیا تھے, واقع تھے. 198 قبل از مسیح میں مصری فوجوں نے کیا کیا, دریائے نیل تک ان کو کیا کیا, دھکیل دیا, اور سلطنت میں فلسطین کو شامل کر دیا. اب ہم سیکھیں گے انتیوکس ایپیفینکس کے بارے میں. uh, 175 میں سوریہ میں انتیوکس ایپیفینکس یہ ایک بادشاہ برپا ہوا, اور اس کا ذکر ہمیں دانیل کی کتاب میں ملتا ہے, جس کا ذکر دانیل کی رویا میں ہے. تاریخ میں اس کو تھیو ایپیفینکس, اور جس کا ترجمہ ہے یا جس کا مطلب ہے دیوتا کا ظہور کا نام دیا گیا. دنیا دار اور مادہ پرست یہودیوں کے لیے ہیلینزم میں بہت بڑی دلچسپی تھی, اور بہت سے یہودی کیا کرتے تھے, اس ازم کو کیا کرنے لگے, اپنانا شروع کر دیا انہوں نے. پھر ان کے خلاف ایک فرقہ کھڑا ہو گیا جو خدا پرست کہلاتے تھے. ایک دفعہ اس افواہ کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہاں پر جنگ ہو گئی, اور ایپیفینکس جو تھا وہ مر گیا. اس اطلاع پر انتیوکس نے کیا کیا, یہودیوں کو سزا دینی شروع کر دی. جب اس نے دیکھا
کہ ایپیفینکس مر گیا ہے تو اس نے کیا کیا، جو یہودی تھے ان کو سزا دینا شروع کیا، اور اس میں کیا کرتے تھے، خدا پرستوں کو قتل کیا جاتا، ہیکل کو لوٹا اور مذبح پر سور کی قربانی گزرانی۔ اس نے تمام یہودی رسموں کو ختم کر دیا اور سبت اور خوراک میں پاک اور ناپاک کی رواداری ختم کر دی، ختنہ پر پابندی اور خدا کے لیے تمام قربانیاں موقوف کر دیں۔ جس کے پاس شریعت کی کتاب ہوتی اس کو کیا کرتے، یہ قتل کر دیتے۔ اگر ہم ان ساری یہ جو کام یہاں پر انتیوکس کرتا تھا، مرکز کی انجیل 13 باب اور 14 آیت میں اس طرح کے ہمیں جو واقعات ہیں وہ اس سے کیا ہیں، سیم ہیں، اس طرح ان کے ساتھ کیا ہیں، وہ ملتے جلتے ہیں۔ انتیوکس نے 40,000 یہودیوں کو قتل کر دیا۔ اس طرح در حقیقت گلیاں جو تھی وہ کیا ہوئیں، خون کی ندیاں بن گئیں۔ اور اسی دوران میں کیا تھا، یہ قربانی جب چڑھاتے تھے اور لوگوں کو قتل کرتے تھے، عورتوں بچوں کو غلام بنا لیتے تھے، تو ایک آدمی تھا جس کا نام تھا متھیاس۔ وہ بہت زیادہ عمر رسیدہ تھا، اور جب اس کو قربانی چڑھانے کے لیے کہا گیا تو اس نے کیا کیا، اس بات سے انکار کیا۔ اور اس نے کیا کیا، وہاں پر کاہن تھا جو بہت ڈرپوک تھا اور ایک سوری افسر تھا، اس کو متھیاس نے کیا کیا، قتل کر دیا۔ نیکسٹ جو ہے ہمارا پوائنٹ وہ ہے یہودا مکابی۔ سلوکی انتیاکس ایپیفینکس کی اہل فلسطین پر زبردستی یونانی تہذیب و تمدن کو ٹھوسنے کی پالیسی کے خلاف یہ بغاوت شروع ہوئی، اور یہ 140 قبل از مسیح میں یہ جو بغاوت تھی اس کو مکابی بغاوت کے نام سے بھی کیا کرتے تھے، یاد کرتے تھے۔ یہ تب اس کا سٹارٹ لیا گیا۔ یہ متھیاس کے 5 بیٹے تھے، اس نے کیا کیا، ان کو لیا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا، اور وہاں پر انہوں نے کیا کیا، اپنا ایک گروہ بنایا، اور جتنے بھی لوگ نفرتی کام کرتے تھے یا مذہبوں کو برباد کرتے تھے، انہوں نے کیا کیا، ان کو قتل کرنا شروع کیا۔ اور بغاوت کے تھوڑے عرصے بعد متھیاس مر گیا، اور اس کا بیٹا جو یہودا ہے وہ اس کا جانشین ہوا، جو جنگی ماہر تھا، جنگ کرنے میں وہ ماہر تھا۔ لوگ اس کو مکابی، جس کا مطلب ہے ہتھوڑا چلانے والا، کہہ کر پکارتے تھے۔ اس نے اسوریوں کو پہاڑیوں میں پریشان کیا، اس نے 4 جنگیں لڑیں۔ ایپیفینکس اس غم میں، اب ایپیفینکس جو تھا اس کو اس چیز کا غم تھا کہ فلسطین نے کیا کیا، اس کے ساتھ سرکشی کی ہے، اس کے ساتھ بغاوت کی ہے۔ پھر 143 قبل از مسیح میں، یہاں پر 341 لکھا ہے، یہ ہے 143، اسوریوں کو مکمل طور پر فلسطینی سرحدوں سے نکال کر ملک کو آزاد کرا لیا گیا۔ فلسطین روم کے قبضہ میں۔ اب جب متھیاس جو ہے وہ مر گیا ہے تو اس کا جو 5واں بیٹا تھا جس کا نام تھا شمعون، جو سردار کاہن، اور اس کا بیٹا یہونا ہرکنس، وہ دونوں حاکم بنے۔ اس نے سامریوں اور ادومیوں کو زبردستی اپنی طرف یہودیت میں مذہب تبدیل کیا۔ یہونا ہرکنس کی موت کے بعد اس کا بیٹا، اب تیسرے نمبر پر جو اس حکومت کو سنبھال رہا ہے، اس کا نام ہے ارسطوبولس۔ اس نے جنگ جاری رکھی اور گلیل کے صوبہ پر فتح پا لی، اور اس کے بعد اس کا بھائی الیگزینڈر جو تھا وہ بادشاہ بنا۔ اور جنگ جوئی اور عیش پرستی اس کے 2 شوق تھے۔ یہودیوں نے اس کے خلاف بغاوت کر کے اسے جلا وطن ہونے پر مجبور کر دیا، مگر تھوڑی مدت کے بعد پھر واپس بلایا۔ اور اس نے کیا کیا، شکر گزار ہونے کی بجائے اس نے کیا کیا، 800 جو فریسی تھے ان کو اس نے کیا کیا، قتل کر دیا۔ اس نے پہلے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی بیوی بچوں کو بھی قتل کروا دیا۔ اس کی موت کے بعد اس کی بیوہ جو تھی الیگزینڈرا حکمران بنی، اور جب وہ 73 سال کی تھی تو اس کی حقیقی وارث ہرکنس کے خلاف دوسرے بیٹے ارسطوبولس دوم نے جنگ شروع کر دی۔ ہرکنس ادومی شہزادے اتیپاتر کی صلاح کے مطابق 50,000 عربی فوج کو اکٹھا کیا اور ارسطوبولس کو یروشلم میں محصور ہونے پر مجبور کر دیا۔ 65 قبل از مسیح میں رومی جنرل پومپے نے سوریا کی پہلی سلطنت کے بہت بڑے حصہ کو کیا کیا، فتح کیا،
اور وہ فلسطین کی طرف متوجہ ہوا۔ یہودی رومیوں کے ہاتھوں کٹ پتلی بن کر 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ارسطوبولس نے عرب فوج اور ہرکنس کے اصرار کی بنا پر یروشلم کا محاصرہ کیا۔ فریسی ان بدعتوں اور خرابیوں کی وجہ سے تنگ تھے جو بادشاہوں نے مسلط کی تھیں، اور وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد شہنشاہیت سے خلاصی حاصل کر لیں۔ ان تینوں نے رومی جنرل پومپے کے پاس دمشق میں اپنے وفد بھیجے اور مکمل حمایت کا یقین دلایا تاکہ وہ فلسطین پر چڑھائی کریں۔ پیج نمبر 20 پر جب ہم آتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ پومپے نے کیا کیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہودی کیا کرتے ہیں، سبت کے دن کو پاک مانتے ہیں اور اس دن میں کسی طرح کا کام نہیں کرتے۔ جیسے ہم گنتی 15 باب اور اس کی 32 آیت میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جو کیا کر رہا تھا، موسیٰ کے وقت میں لکڑیاں جمع کر رہا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس کو پکڑا، اس کو پہلے حوالات میں بند کیا، اور پھر جب خداوند سے موسیٰ نے بات کی تو خدا نے اس کو حکم دیا کہ اس کو کیا کیا جائے، سب کے سامنے سنسار کیا جائے، اس کو ہلاک کیا جائے۔ تو یہاں پر پومپے نے اس بات کا کیا کیا، فائدہ اٹھایا۔ اس نے کئی مذہبی رسموں اور باتوں سے فائدہ حاصل کیا اور ان پر سبت کے دن چڑھائی کی، جس دن وہ اپنے دفاع میں ایک تنکا بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ پومپے نے 12,000 یہودیوں کا بڑی بے دردی سے قتل عام کر دیا۔ وہ ہیکل کے اندرونی حصے میں داخل ہو گیا اور پاک مقام میں جا کر اس نے بے حرمتی کی، اور اس لیے یہودیوں نے کیا کیا، اسے کبھی معاف نہیں کیا۔ جب ہم دانیل کی کتاب میں دیکھتے ہیں 5 باب میں، ہمیں وہاں پر بلشزر بادشاہ کا بھی ہمیں ملتا ہے وہاں پر کہ وہ کیا کرتا ہے، جب ہاتھ کی انگلیاں ظاہر ہوتی ہیں وہ وہاں پر کیا کرتا ہے، ہیکل کے جو برتن تھے، جو ظروف تھے، ان میں اس نے کیا کی، میں نوشی کی اپنی حرموں کے ساتھ مل کر جو عمرہ تھے۔ تو وہاں پر خدا نے عدالت نازل کی، اور خدا نے اس کی عدالت جو تھی، جو اس کی حکومت تھی، جو اس کی سلطنت تھی، اس کو کیا کیا، ملیا میٹ کر دیا۔ اسی طرح اس کے ساتھ بھی ہوا۔ اس لیے یہودی جو ہیں انہوں نے کبھی بھی یہ پومپے کو معاف نہیں کیا۔ آخرکار پومپے نے اپنی مضبوط گرفت کو کھو دیا اور اس کی جگہ جولیس کیسر اس کا جانشین ٹھہرا، اور اینٹی پاتر نے حال پس منظر میں بڑی قوت سے موجود تھا۔ اینٹی پاتر بڑی فراست کا انسان تھا۔ اس نے کیسر کے ساتھ قرآن اندازی پر اکتفا کیا اور بہت بڑی دولت اس کے ہاتھ آئی۔ لیسن نمبر 4، یسوع مسیح کا زمانہ۔ لیسن نمبر 4 میں ہم ہیرودیس اعظم کے بارے میں سیکھیں گے۔ 37 قبل از مسیح میں ہیرودیس، اور اعظم جو تھا اس کا نام تھا ہیرودیس، لیکن اس کا جو لقب تھا وہ تھا اعظم، اور پورا جو اس کا نام تھا وہ تھا ہیرودیس اعظم۔ اور یہ بادشاہ بنا اور یہ لائق جنگجو تھا۔ اس کی خوبی کیا تھی، یہ بہت زیادہ لائق جنگجو تھا، مگر کیا تھا، ظالم اور غیر محتاط اور جلد باز تھا، اور وہ ہمیشہ رومی قوانین اور سلطنت کے امور کی حمایت کرتے ہوئے بادشاہی کرتا تھا۔ وہ شہنشاہوں کی طرح بڑی عزت اور احترام چاہتا تھا۔ 31 قبل از مسیح میں اس کو تمام فلسطین کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ ہیرودیس اپنے مخالفوں کے لیے کسی قسم کا رحم روا نہیں رکھتا تھا۔ وہ ہسمونی کے گھرانے کی شہزادی مریمنی کی محبت میں گرفتار ہوا، اس کے ساتھ شادی کر لی، مگر اس کو اس امر کا یقین تھا
کہ وہ کیا کرے گی، اس کی مخالفت کرے گی، اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی۔ اس نے اس کو سامریا میں 29 قبل از مسیح میں قتل کر دیا۔ تمام مرتبتوں کو اس بڑی بے دردی سے راستے سے ہٹا دیا۔ اپنے ان لڑکوں کو بھی جو مرمینی سے پیدا ہوئے تھے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ہیرودیس بڑا ممار اور انتظامی آدمی بھی تھا اور یونانی تہذیب کا قدردان تھا۔ اس نے یروشلم میں بیضوی مطلب اوول شیپ جس کو ہم بولتے ہیں، اس کی شکل مطلب تماشا گاہ بنائی، اور تمام مشرق میں اس نے بڑی بڑی عوامی تماشگاہیں اور عمارتیں تعمیر کروائیں۔ اس نے کیسریا اور سبتے کے شہر تعمیر کروائے۔ اگرچہ وہ یہودیوں سے نفرت کرتا تھا تو بھی وہ ان کے مذہب کی عزت کرتا تھا اور ان کے لیے ہیکل تعمیر کی۔ نئی ہیکل ہیرودیس کا ایک بڑا معرکہ تھا، اور اس نے موریا کے چاروں طرف ایک پتھر کا چبوترا بنا دیا۔ چبوترا کہتے ہیں مربع شکل کو، اسکوئر۔ اس نے ان عمارتوں کے اوپر پل تعمیر کروا دیے۔ یہ چبوترا قریباً 1000 مربع فٹ کا رقبہ گھیرے ہوئے تھا۔ نہ صرف پرانی ہیکل بلکہ وہ سلیمان کے قدیم محل کو گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ اس چبوترے کے کناروں کے چگرد ہیرودیس نے سنگ مرمر کے خوبصورت چھتے بھی تعمیر کروائے اور ان کے حجرے بنا کر ان پر لبنان کی لکڑی دیودار سے چھت ڈالی گئی۔ ہیکل کی یہ عمارت بڑے ہی طرز و احتشام سے تعمیر کی گئی، اور تسک جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے انتظام یا ترتیب، اور احتشام جو ہے اس کا مطلب ہے شان و شوکت، جس پر یہودی بڑا فخر کرتے تھے۔ ہیکل کی بنیاد 70 ستون تھے جو باہر کی طرف سونے سے منڈے ہوئے تھے۔ ہیرودیس 4 قبل از مسیح میں ایک جنونی اور خوفناک مرض میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ اس نے حکم جاری کیا تھا کہ اس کی موت پر تمام یہودی سرداروں کو کیا کیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، تاکہ اس کے جنازے پر لوگ ماتم کریں، مگر یہ جو اس نے حکم دیا تھا اس پر انہوں نے عمل پیرا نہیں کیا۔ اب ہم پڑھیں گے ہیرودیس کے بیٹوں کے بارے میں۔ ہیرودیس کے جانشین۔ ہیرودیس کے 3 بیٹے اس کے جانشین ٹھہرے۔ ارخلاؤس یہودیہ، سامریا اور ادومیہ کا حاکم تھا۔ ہیرودیس انتیاپاس یہ گلیل اور بیریا کا حاکم تھا، اور فلپ جو ہے یہ شمال مشرقی علاقے کا حاکم تھا۔ اگرچہ قیصر اوگسطس نے اس کی تائید مطلب طرفداری کی، اس کی حمایت کر دی، مگر ارخلاؤس نااہل ثابت ہوا۔ اس نے علاقہ سوریہ کے منتظم کے حوالے کر کے اس کو جلا وطن کر دیا۔ اگرچہ بادشاہ کے نمائندے کیسریا میں رہتے تھے، مگر وہ خاص تہواروں میں یروشلم آتے اور ہیرودیس کے محل میں ٹھہرتے۔ ان میں سب سے مشہور پینتوس پیلاطوس تھا، جو 26 سے 36 تک حکومت کرتا رہا۔ اب ہم کچھ فرقوں کے بارے میں پڑھیں گے جو مذہبی فرقے تھے۔ سب سے جو پہلا فرقہ ہے یہ ہے صدوقی۔ یہ بدن کے جی اٹھنے اور آئندہ جہان میں سزا اور جزا، روحوں اور فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور ان کی تعلیم کیا ہے کہ روح بدن کے ساتھ ہی کیا ہوگی، برباد ہو جائے گی، اور یہ الہی فضل اور پرہیزگاری بیکار ہے۔ وہ نیک اعمال پر تکیہ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنے ہیں، نیک کام کرنے ہیں۔ انہوں نے یسوع مسیح کی مخالفت سیاسی بنیاد پر کی۔ فریسی جو ہیں وہ بالکل ان کے الٹ ہیں۔ فریسی کیا ہیں؟ وہ روح کے فانی ہونے، جسم کے جی اٹھنے اور آئندہ جزا اور سزا پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ مسیح کے منتظر تھے جو ظاہری طور پر حکومت کرے گا۔ پیج نمبر 24، ہیرودینی، اور ان کا ایمان بھی کیا ہے، فریسیوں کی طرح ہے۔ ہیرودیس کی حکومت ان کی کیا کرتی تھی، مدد کرتی تھی، اور ان کا نظریہ تھا کہ بیرونی گورنر جائیداد اور جان و مال کا بہتر محافظ ہو سکتا ہے۔ زیلیوتس، اس کا ایمان بھی فریسیوں جیسا ہی تھا، مگر وہ روم کے خلاف جنگ کے حامی تھے۔
انہوں نے بہت انقلاب برپا کیے مگر ناکام رہے اور سخت سزائیں برداشت کی. اور اس جنگ کا خاتمہ جو انہوں نے جنگ شروع کی تھی رومیوں اور یہودیوں نے، اس کا خاتمہ 70 میں یروشلم کی تباہی سے ہوا. اب ایک اور فرقہ ہے جنہیں کہتے ہیں امید مسیح. یہودی لوگ ایک روح رواں کا مطلب ہے جاری رہنے والی روح، یا اس کی جب ہم ڈیفینیشن کرتے تو وہ ہے وہ شخص یا چیز جس پر کسی بات کا دار و مداد ہو. روح رواں رکھنے والی قوم تھی. وہ ہمیشہ اپنے ماضی پر نگاہ ڈالتے کہ کس طرح خدا نے اپنی قدرت اور فضل کے سبب سے ان کی رہنمائی کی. کئی صدیوں تک ان پر ظلم و ستم روا رکھا گیا مگر ان کی بحالیت کی امید قائم رہی. ان کی امیدیں مسیح سے وابستہ تھیں. اس مبارک امید کے 2 عناصر تھے. ان کی امید جو تھی وہ کس بات پر تھی؟ خدا کی بادشاہی اور ایک مسیح. اسرائیل کے تمام انبیاء نے پیشن گوئیاں کی کہ مسیح آنے والا بادشاہ ہے. جیسے ہم یسایہ نبی کی معرفت اس کے 9 باب اور اس کی 6 آیت میں دیکھتے ہیں کہ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور وہ عجیب مشیر خدائے قادر ابدیت کا باپ. اسی طرح میکا اس کی 5 باب اور 2 آیت میں بھی ہمیں مسیح کی پیشن گوئی کے بارے میں ملتا ہے. اور زکریا 9:9 میں بھی ہمیں مسیح آنے والا بادشاہ ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. یعنی مسیح کی آمد بادشاہ داؤد کی نسل سے ہوگا، پر یہودی سلطنت کو پھر سے بحال کیا جائے گا. زمین پر ایک مضبوط سلطنت ہوگی، اس کا بادشاہ داؤد کی نسل سے ہوگا. اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے عبادت گاہ. اس لفظ کا مطلب جماعت یا گروہ یا اسمبلی ہے. بابل کی جلاوطنی کے دوران ان عبادت گاہوں کا آغاز ہوا جب یہودی ندیوں اور دریاؤں کے کنارے شریعت کی کتاب کی تلاوت کے لیے جمع ہوتے تھے. وہ یروشلم کی طرف منہ کر کے اپنے بازوؤں کو اوپر اٹھا کر دعا کرتے تھے. ان عبادت گاہوں کا کوئی خاص نمونہ یا سائز نہیں ہوتا تھا. صرف یہ خیال کیا جاتا تھا کہ طول و عرض سے زیادہ ہو، مطلب ان کی لمبائی اور چوڑائی سے زیادہ ہو، اور بہتے پانی کے کنارے یا شہر کے نزدیک کسی اونچے مقام پر پہاڑی پر اس کو بنایا جاتا تھا. اس کا دروازہ جو تھا وہ یروشلم کے مخالف ہوتا تاکہ جب عبادت خانہ میں داخل ہوں تو ان کا منہ کیا ہو؟ یروشلم کی طرف ہو. اب وہاں پر جو عبادت گاہ کے عہدے دار تھے، نمبر 1 پہ جو تھے وہ تھے جماعت کے بزرگ. نمبر 2 عبادت گاہ کا سردار. نمبر 3 پہ قاری، کلام پاک کی تلاوت کرنے والا. نمبر 4 خیرات بانٹنے اور عطیہ اور دیکی جمع کرنے والے. نمبر 5 خادم، شریعت اور ساز و سامان کا محافظ. نمبر 6 اعزازی ممبر، تاکہ میٹنگ کا کام اچھے طریقے سے جاری کیا جائے. اور عبادت کی ترتیب کیا ہوتی تھی ان کی؟ جب 10 افراد جمع ہوتے تو عبادت شروع ہو جاتی تھی. شیما کی تلاوت خوش الحانی کے ساتھ، اور یہ شیما جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے. یروشلم کی طرف منہ کر کے دعا کرتے تھے اور پاک نوشتوں کی کیا کرتے؟ تلاوت کرتے تھے. اور ہر 3 سال کے بعد پوری شریعت کو یہ لوگ پڑھتے تھے. ہر سبت کو کیا کرتے؟ خاص حصہ کی تلاوت کرتے. اس کے بعد کہیں سے بھی کلام خدا کو پڑھنا، جماعت میں سے کسی ممبر کا واعظ پیش کرنا، عبادت خانہ کے سردار کا برکت دینا. یہ دعا صبح، دوپہر اور شام وقت ہوتی تھی. یسوع مسیح کے زمانے میں پورے فلسطین کے اندر ایسے عبادت خانے پھیلے تھے جن میں مندرجہ بالا طریقے سے عبادت اور پرستش کی جاتی تھی. یہ جب بھی پرستش کرتے تو یہ ان کا دستور ہوتا تھا، یہ ان کی ترتیب ہوتی تھی جس کو لے کر یہ عبادت کرتے تھے. آمین. آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور خداوند کی حضوری میں جھکیں گے.